بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم عبدالرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ اگلی ویڈیو میں جگر کی خرابی سے جو معدہ خراب ہوتا ہے، جو معدے میں جلن اور تیزابیت بڑھتی ہے، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم غور کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کس غذا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم زیادہ بھنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، فرائی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گوشت وغیرہ کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے جسم میں ہمارا جگر جو ہے وہ حرارت ہی پیدا کرے گا، ہمارے جسم میں حرارت پیدا ہوگی۔ جب یہ حرارت بڑھ جائے گی، اپنی حد اعتدال کو کراس کرے گی، تو پھر جسم کی رطوبات کو جلانا شروع کر دیں گی۔ جب جسم کی رطوبات جلیں گی تو پھر خشکی جسم میں بڑھے گی، اور خشکی کے بڑھنے سے اور حرارت کے ملنے سے پھر معدے میں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ معدے میں جلن اور تیزابیت جنم لیتی ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں حرارت کا عنصر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، حرارت بڑھ گئی ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارا جسم گرم رہے گا، جسم میں پسینہ زیادہ آئے گا۔ دوسرا یہ ہمارا حلق خشک ہوگا۔ تیسرا سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیشاب میں، یورین میں جلن محسوس ہوگی، پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا۔ یہ سب سے بڑی اس کی علامت ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور معدے میں جلن بھی ہو اور تیزابیت بھی بڑھ جائے، تو پھر اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حرارت کو روکنا ہے، ہم نے اپنی غذا پہ توجہ دینی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کس وجہ سے ہمارے جسم میں حرارت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک تو غذا کی وجہ سے بھی حرارت بڑھ جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ موسمی اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں حرارت بڑھ چکی ہے، یا پھر ہم باہر موسم جو بہت زیادہ گرم ہے، اس موسم میں، اس آب و ہوا میں ہم جو ہے وہ زیادہ گھوم رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے جسم میں حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ کس وجہ سے ہمارے جسم میں حرارت بڑھ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے، کیا ہماری کسی عادت کی وجہ سے ہمارے جگر پر کوئی اثر تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اندر ہی کوئی غم تو نہیں ہم نے لیا ہوا؟ ہم نے کوئی ایسی فکر اپنے پر مسلط تو نہیں کر لی؟ کوئی ایسا کڑنا تو نہیں شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا جگر جو ہے ہماری رطوبات کو جلا رہا ہے؟ ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو سب سے پہلے فریش رکھنا ہے، اپنے ذہن کو تندرست رکھنا ہے، اپنے ماحول پہ نظر کرنی ہے کہ ہم کسی ایسے ماحول میں کام تو نہیں کر رہے کہ جس ماحول میں ہمارے جسم میں حرارت بڑھنا شروع ہو جائے۔ کیا ہم ایسی غذا استعمال تو نہیں کر رہے جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ وارم اپ ہو رہا ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے ہم نے اپنی غذا کو بدلی کر دینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی غذا میں، اپنے کھانے میں، اپنے ہنڈیا میں شوربے کا استعمال زیادہ کر دینا ہے، جوسز کا استعمال ہم نے زیادہ کر دینا ہے، ہم نے اپنے ماحول کو بدلی کر دینا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کے متعلق آپ کو اغذیہ بھی بتا دیتا ہوں اور ادویات بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سی دوائیں جو ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کی حرارت جو ہے یہ اعتدال پر آ جائے گی، اور آپ کے معدے کی جو جلن ہے، جو تیزابیت ہے، وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک معجون بتاتا ہوں
جس کا نام ہے جوارش کمونی۔ یہ صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنی ہے ارک سونف کے ساتھ۔ ارک مکو یا ارک سونف آپ لے لیں، اس کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ دوسری جو دوا ہے وہ ہے جوارش شاہی۔ یہ مربع جات ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ یہ فوراً آپ کے معدے سے جو حرارت ہے، جو جلن ہے، اس کو کنٹرول کرے گی۔ یہ اتنا پیارا رزلٹ دے گی کہ آپ اومیپرازول اور میوکین سیرپ کو بھی بھول جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک قہوہ بتاتا ہوں۔ قہوہ جو ہے یہ میں اس لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ انجیکشن سے بھی زیادہ رزلٹ دیتا ہے، انجیکشن سے پہلے آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے ملٹھی لینی ہے، سبز الائچی لینی ہے اور ایک بڑی الائچی لے لینی ہے۔ ان کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لینا ہے اور 1 کپ پانی ابال کر اس ابلتے ہوئے پانی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈال دیں اور آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے۔ چولہا بند کر کے برتن کو ڈھانپ دے۔ 10 منٹ کے بعد پانی کو، اس قہوے کو آپ چھان لیں اور اس میں آپ نے شربت بنفشہ ڈالنا ہے اور وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ غذا میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبزیات جو ہیں ان کا سوپ آپ استعمال کریں، سبزیوں کا سوپ استعمال کریں آپ۔ یہ جو ٹینڈے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو کدو ہے، یہ توریاں ہیں، یہ ان سبزیوں کا آپ نے سوپ بنانا ہے۔ یہ سوپ بنا کر آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو آپ یہ میری بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد صحت عطا فرمائے گا، بہت جلد آپ کو صحت و تندرستی کی طرف آپ چلے آئیں گے۔ اور یہ وہ غذائیں اور دوائیں ہیں جو بڑے بڑے بخاروں کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔